بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے نبیوں میں مسیلمہ کذاب کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رحال کو طلب کر کے اسے ہدایات دیں اور اسے اہل یمامہ کے پاس روانہ فرمایا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر وہ مدینہ طیبہ آیا تھا۔ چنانچہ اہل یمامہ اسے سچا مومن ہی سمجھتے رہے۔ حالانکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ جس میں رحال بن عفوہ بھی شامل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جس کا دانت عود سے بڑا ہے، دوزخ میں جل رہا ہے۔ اس صحبت کے اور سب تو مر گئے تھے، میں اور رحال ہی زندہ تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سے خائف تھا کہ رحال نے مسلمہ کے ساتھ خروج کیا اور اس کی نبوت کی گواہی دی۔ اب اسلام کو مسلمہ سے بڑھ کر رحال کے مرتد ہونے سے نقصان کا اندیشہ کہیں زیادہ تھا۔ رحال جب طلیحہ سے مل کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ تمام اہل خانہ اس کی آمد کے بڑی بے چینی سے منتظر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال اس سے یہی کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کی نبوت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ رحال کے سبھی اہل خانہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر مسلمہ کے دعویٰ نے ان کو ایک طرح سے تذبذب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ انہوں نے جب رحال سے دریافت کیا تو اس نے بڑی ہی لاپرواہی سے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہاں مسلمہ بھی میرے ساتھ نبوت میں شریک ہے، میں بھی نبی ہوں اور مسلمہ بھی نبی ہے۔ مسلمہ کے اہل خانہ کے طرز عمل سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اسی خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ تمام کام کاج چھوڑ کر مسلمہ کے پاس آئے اور اس پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ ادھر یہ خبر بھی پھیل چکی تھی کہ رحال مدینہ طیبہ سے واپس آ گیا ہے اور وہ سب کو بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جبکہ یہ خبر بھی بجلی کسی صورت کے ساتھ یمامہ میں پھیل گئی کہ رحال کے اہل خانہ نے صبح مسلمہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ لوگ جوک در جوک ایک کھلے میدان میں جمع ہونے لگے۔ مسلمہ وہاں پر ایک نمایاں جگہ پر بیٹھ گیا اور خاموشی کے ساتھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آخرکار جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے تو رحال اپنی جگہ سے اٹھا اور لوگوں کو مخاطب کر کے اس نے تقریر شروع کی، مگر وہ ابھی یہی کہہ پایا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمہ بھی نبی ہے اور میرے ساتھ نبوت میں شریک ہے۔ تو وہاں پر موجود تمام لوگ بے تابانہ مسلمہ کی طرف بیعت کے لیے دوڑ پڑے۔ در حقیقت یہ قبائلی عصبیت ہی تھی جس نے ان لوگوں کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے بنو قریش کو پورے عرب پر ایسی فضیلت حاصل ہو گئی ہے، چنانچہ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ یہی ہمارے لیے افضل ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے نبی کی حمایت کریں، اس طرح ہمارا قبیلہ بھی مشہور ہو جائے گا اور قریش کی طرح ہم بھی فضیلت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اگرچہ تمام اہل یمامہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمہ نبی نہیں ہے، مگر انہوں نے اس کی مدد اور اعانت کا فیصلہ کر لیا۔ ان لوگوں نے مسلمہ سے معجزات بھی طلب نہیں کیے، مگر ان کے اس طرز عمل نے در حقیقت مسلمہ کی قوت میں بے حد اضافہ کر دیا۔ اہل یمامہ نے جس طرح اس کی حمایت کی تھی اس کا تو مسلمہ کو بھی اندازہ نہ تھا۔ وہ تو اس بات پر ہی حیران ہو رہا تھا کہ کس قدر آسانی کے ساتھ وہ معتبر حیثیت حاصل کر گیا تھا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ نے جب یہ دیکھا کہ پورے یمامہ میں اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا گیا ہے تو اس نے اپنے احکامات اور الہامات کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے باطل عقائد و احکامات میں یہ بھی شامل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اس کے نزدیک یہ مقولہ کفر تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دے۔ اس نے اپنے اس عقیدہ کا پرچار بھی کیا کہ یہ مت کہو کہ اللہ کا جسم نہیں، یہ تو عین ممکن ہے کہ اس کا جسم بھی ہو مگر وہ اجسام مخلوق میں نہ ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، ناک، کان اور آنکھیں انسانوں جیسی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو کسی اور ہی ہیت کی ہیں۔ مسلمہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو قبلہ کی کوئی بھی سمت متعین نہ کی گئی تھی، یہ سب کچھ تو ان کے بعد کیا گیا ہے، چنانچہ یہ ان کے اصحاب کی بدعت ٹھہری۔ اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ محراب کی طرف خصوصیت کے ساتھ منہ کرنا
اور سمت متعین کرنا درست نہیں ہے۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے امتیوں کو خوش کر دیا کہ بھلا کسی گھر کو قبلہ بنانا کہاں کا انصاف ہے، اور کیا یہ درست ہے؟ ہرگز نہیں، کسی گھر کو ہرگز قبلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس نے ان لوگوں کو عام اجازت دے دی کہ نماز ادا کرتے وقت ہرگز قبلہ کا تعین نہ کریں، بلکہ جس طرف چاہیں رخ کر کے نماز پڑھے۔ اس نے یہ بھی ان لوگوں کو حکم دیا کہ نماز سے پہلے یہ نیت کر لیا کریں کہ میں بے سمت نماز ادا کر رہا ہوں۔ یہ ایسی بات تھی کہ اس کے ماننے والے بڑے خوش ہوئے، کیونکہ اس طرح انہیں مکہ مکرمہ کی تعظیم و تکریم بھی نہیں کرنا پڑتی تھی، اور اس ایک طرح سے وہ حج سے بھی فارغ ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ مسلمہ کے حکم کے بعد تو ان لوگوں کے نزدیک نماز محض ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ عبد الرحمن بن النواح اس کا مؤذن تھا، اور مجیر بن عمیر نماز کی اقامت کیا کرتا تھا۔ یہی مسلمہ کی نبوت کی شہادت دیا کرتا تھا، مگر جب شہادت کے الفاظ ادا کرنے کا موقع آتا تو مسلمہ مجیر کو حکم دیا کرتا کہ بلند آواز سے اعلان کرو۔ وہ اور زیادہ بلند آواز سے مسلمہ اور رحال کی تصدیق کے کلمات کہتا اور مسلمانوں کو گمراہ بناتا۔ تاریخ طبری میں ہی ایک روایت اسال الحنفی سے روایت مروی ہے، جو کہ ثمامہ بن اسال کے ساتھ مارکوں میں شریک تھے، کہ مسلمہ کی یہ کوشش تھی کہ وہ ہر شخص کو خوشامد اور دلداری سے اپنا بنا لے۔ اس کو اس بات کی قطعاً پرواہ نہ تھی کہ لوگ اس طرح اس کی کوتاہیوں سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اس کے ہمراہ نہار الرحال بن عوف بھی شامل تھا۔ یہ شخص مہاجرین میں سے تھا۔ اس نے کلام پاک پڑھا اور امور شریعہ میں دستگاہ حاصل کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل یمامہ کا معلم مقرر فرمایا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص مسلمہ کے دعویٰ کی تردید کرے اور اس طرح مسلمانوں کے لیے اس کا کردار باعث تقویت ہو، مگر یہ مرتد ہو کر مسلمہ کے ساتھ مل گیا۔ بنی حنیفہ پر اس کے ارتداد کا مسلمہ کے دعوی نبوت سے کہیں زیادہ برا اثر پڑا، اس لیے کہ مسلمہ کے لیے اس بات کی اس نے گواہی دی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے سنا ہے کہ مسلمہ کو میرے ساتھ نبوت میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کی اس شہادت کو سبھی نے تسلیم کر لیا اور اس کی اطاعت قبول کی۔ انہوں نے مسلمہ سے کہا کہ تم نبی سے مراسلت کرو، اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو پھر ہم ان کے مقابلہ پر تمہاری ہر طرح سے اعانت کریں گے۔ اسی رحال کا ان پر اس قدر اثر و نفوذ تھا کہ وہ جو بات بھی کہتا بنی حنیفہ اسے منوعاً مان لیتے اور اس کی مکمل اتباع کرتے تھے۔ وہ لوگ ہر قسم کے تصفیہ کے لیے اسی سے رجوع کرتے اور اس کے ہر فیصلہ کو دل و جان سے تسلیم کرتے تھے۔ اس طرح رفتہ رفتہ نہال کا اثر بنی حنیفہ میں بھی حد درجہ ہو گیا۔ اس نے یمامہ میں ایک حرم بھی متعین کیا۔ ایک وسیع و عریض خطہ اراضی پر محیط تھا۔ اس کے حدود میں بنی سعید کی شاخ احالیف کے چند دیہات بھی آ گئے۔ ان احالیف میں بنو نمارہ، بنو نمر، بنو حارث اور بنو جروا کے قبائل شامل تھے۔ اس حرم کو مقدس قرار دے کر اس میں عوام الناس کی آمد و رفت کو روک دیا گیا۔